إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج ماہ ربیع الاول کا دوسرا خطبہ جمعہ ہے اور اس کا عنوان ہے آیت کریمہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر اور تشریح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اپنی کتاب مقدس اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین گرامی کی روشنی میں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ توجہ سے میری بات کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کے مطابق ہمیں عقیدہ و عمل اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر سب سے بڑا انعام اور احسان یہ کیا ہے کہ ہمیں اپنا پسندیدہ دین اسلام عطا کیا ہے۔ دین اسلام کے خد و خال، اس کے تقاضے اور اس کے معالم میں سب سے پہلی چیز ایمان ہے، اور اس ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہر مسلمان جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت اپنے خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالی کی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر اپنی جان سے بھی بڑھ کر اس کے دل میں اپنے پیارے نبی سید الانبیاء رحمۃ للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔
اور یہ اعتقاد، یہ ایمان ہر انسان کے لیے واجب ہے، ہر مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے، کیونکہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی، اس وقت تک کوئی شخص کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا، حتی یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جب تک اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے زیادہ نہ ہو، اس وقت کا تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور یہ آپ کا فرمان گرامی ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس محبت کے لیے معیار اور اس محبت کے تقاضے بیان کیے ہیں۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا، دنیا میں بہت سے لوگ زبانی طور پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پہلے بھی یہودیوں کا بھی طرز عمل یہی تھا، عیسائیوں کا بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور فیصل، جج اور حکم کے یہ آیت مبارکہ نازل کی، آیت محبہ، کہ اس آیت کے معیار پر پرکھا جائے گا کہ کون سا شخص، کون سا مومن اپنے دعویٰ محبت میں سچا ہے اور کون سا ہے جو صرف زبانی دعویٰ کرتا ہے، حقیقی طور پر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اس کے دل میں محبت نہیں ہے۔ یہ آیت اس کے لیے ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے، ایک میزان اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے محبت کے حصول کا طریقہ، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حصول کا طریقہ، اس کا راستہ، اس کے تقاضے اور اس کی برکات اور ثمرات، یہ سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ مسلمان جب اس بات پہ غور کرتا ہے کہ مسلمان کے دل میں سب سے زیادہ محبت اپنے رب کی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، محسن حقیقی ہے، ہر قسم کی نعمت اس نے ہم کو عطا کی ہے، اور یہ محبت اس درجے کی کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، جس طرح کہ ترمذی کی حدیث ہے، اللہم اجعل حبک احب الی، اے اللہ اپنی محبت میرے دل میں ہر چیز سے زیادہ پیدا کر دے، من نفسی و ما اہلی، میری جان سے بھی اور میرے اہل و عیال سے بھی، ومن الماء البارد، اور ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر۔ گرمیوں کے موسم میں ایک پیاسے شخص کو ٹھنڈا پانی جس قدر عزیز ہوتا ہے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی صورت میں جب کبھی آپ گرمی میں سفر کر رہے ہوں، پیاس نے ستا رکھا ہو، زبان خشک ہو رہی ہو، تو اس وقت انسان کو کتنا عزیز ہوتا ہے ٹھنڈا پانی میسر آنا۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اپنی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی کو حاصل ہو جاتی ہے تو جس کا من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز اس کے لیے میسر اور مہیا کر دیتا ہے۔ کہتے رب راضی تے جگ راضی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ اس لیے کہ عرب کہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی بات مشہور ہے، لیس من الشأن ان تحب، محبت میں کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے محبت کریں، آپ تو کسی سے بھی محبت کر سکتے ہیں۔ انما الشأن ان تحب، محبت کے اندر کمال یہ ہے کہ کوئی آپ سے محبت کرے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معیار کو بیان کیا ہے، اس طریقے کو بیان کیا ہے، اس ذریعے کو بیان کیا ہے کہ آپ اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے۔ یہ محبت میں کمال ہے، اور جب
اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ محبت کرنے لگ جائے، پھر اس آدمی میں جو دل سے محبت کرتا ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس میں کبھی یہ حوصلہ بھی نہیں پڑتا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے کا۔ جس طرح کہ کسی عربی شاعر نے کہا ہے نا کہ محبت یہ نہیں ہے تعصل الہ وانت تظہر حبہ، اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ بھی کرو اور اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے جاؤ، یہ محبت نہیں ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ تعصل الہ وانت تظہر حبہ وہذا الامر فی الزمان بدیع، یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی محبت کرنے والا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرے؟ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، اگر آپ اپنی محبت میں سچے ہوتے تو آپ اپنے محبوب جس کے ساتھ آپ کو محبت ہے اللہ سبحانہ و تعالی، اس کی پیروی کرتے، اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، میرے پیارے حبیب فرما دیجئے، یہ معیار امت کے لوگوں کو بتلا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے واقعتاً محبت رکھتے ہو تو اس محبت کے حصول کا معیار اور ذریعہ ہے فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ کس کی؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میری سنت کی اتباع کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تسلیم کرنا، آپ کے ساتھ جان سے بھی بڑھ کر محبت کرنا، آپ کی سنت کی اتباع کرنا، آپ کے ہاتھوں جام کوثر کے حصول کے لیے تمنا رکھنا، آپ کی شفاعت کی تمنا کرنا، آپ کے دیدار کی تمنا کرنا جنت میں، اور آپ کی قیادت میں جنت الفردوس میں جانے کے متمنی اور خواہش مند رہنا، یہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامتیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بھیجا ہے ہماری رہنمائی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی کے ساتھ محبت کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرے گا، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ اللہ ہم اس بات پہ راضی کہ تو نے ہم پر اتنا بڑا انعام کیا کہ سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنایا، آپ کے امتی ہونے کا شرف عطا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرواتے ہیں کہ لوگو اگر تم میری پیروی کرو گے، میری اتباع کرو گے، میری بعثت اور میری تشریف آوری کے مقصد کو سمجھو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کیا انعام دے گا؟ پہلا انعام یہ ہوگا یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے محبوب بنا لے گا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بننے کا راستہ اور ذریعہ کیا ہے؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا، آپ کی پیروی کرنا، آپ کی اتباع کرنا۔ اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا، آپ سے محبت کرے گا، تو پھر کوئی محب اپنے محبوب کو سزا نہیں دیا کرتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ معیار بیان کیا۔ یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فوری طور پر اس کا جواب دیا، اگر تم واقعی اللہ کے محبوب ہو فَلِمَ يُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ، تو پھر تمہیں اللہ عذاب کیوں کرے گا؟ اللہ تو تمہیں جہنم میں بھیجنے والا ہے تمہارے کفر کی بنیاد پر، پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ جس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کا محبوب بن جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کو عذاب نہیں دیتا۔ دنیا میں ابتلائیں، آزمائشیں آتی ہیں، پہلا انعام یہ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب اور پیارا بنا لے گا، اور دوسرا وَيَغْفِرْ لَكُمْ،
ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور گناہ بھی کیسے معاف کرے گا؟ غفران کا معنی ہوتا ہے در پردہ ہی معاف کر دینا۔ معافی کی دو صورتیں ہوتی ہیں، کسی کے گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، پھر کرنا جی بہت کچھ اس نے کیا لیکن ہم نے معاف کیا، معافی تو مل گئی لیکن پتہ بھی چل گیا کہ اس نے یہ جرم کیا۔ لیکن جس کو اللہ اپنا پیارا بنا لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ در پردہ ہی تمہارے گناہ معاف کر دے گا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ وہ ارحم الراحمین ہے۔ کبھی ہم اس کے لطف و کرم کو آزما کے دیکھیں تو صحیح، کبھی اس طرف آ کے دیکھیں تو صحیح کہ وہ مالک تو اتنا مہربان ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بہت گناہ گار شخص مومن قیامت کے دن، لیکن اس سے گناہ بہت ہو گئے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دربار میں بلائیں گے، اس کے اوپر پردہ ڈال دیں گے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، فرمائیں گے او میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا؟ جی یا اللہ کیا، ہو گیا۔ یہ گناہ کیا؟ یا اللہ ہو گیا۔ یہ گناہ کیا؟ وہ اپنے ہر گناہ کا اقرار کرے گا۔ تو ارحم الراحمین رب العالمین کیا فرمائیں گے؟ او میرے بندے مجھے پتہ ہے، میں نے دنیا میں تیرے عیبوں پر پردہ ڈال دیا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی۔ فہا انا اغفرھا لک اليوم، آج میں تیرے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں بھیجتا ہوں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرون، میری امت کے تمام گناہگار اللہ سے معافی مانگیں، اللہ ان کو معاف کر دے گا سوائے مجاہرون کے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا حضرت مجاہرون کون ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجاہرون وہ بدبخت ہیں جنہوں نے رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر گناہ کیا، اللہ نے پردہ ڈال دیا، لیکن جب صبح ہوئی تو خود اپنے گناہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، رات کو میں نے یہ کیا، رات کو میں نے یہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اتنا کم بخت ہے، کم عقل ہے، میں نے اس کے عیب کو چھپا دیا، شاید معافی مانگ لے، یہ لوگوں کو گواہ بناتا پھرتا ہے، اب اس کو میں نے کبھی نہیں معاف کرنا۔ اس لیے کہ گناہ کر کے اترانا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے کہ کوئی آدمی تنہائی میں چھپ کر گناہ کرے، پھر لوگوں کے سامنے بیان کرے کہ میں نے یہ کیا، میں نے کسی کی عزت کو تار تار کر دیا، میں نے یہ اللہ کی نافرمانی کی، یہ کوئی فخر کی بات ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ در پردہ ہی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جو آپ کی اتباع کرے گا، آپ کی پیروی کرے گا، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا اور اس کو ان انعامات سے نوازے گا۔ اور یہ اصول یاد رکھیے ہمیشہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اطاعت کا لازمی تقاضا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا لازمی تقاضا ہے کہ محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی، اطاعت ہوگی تو نجات ہوگی، محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی، اطاعت ہوگی تو نجات ہوگی۔ یہ چیزیں لازم و ملزوم ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص راستہ کوئی اور اختیار کرے اور توقع جنت میں جانے کی رکھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جنت کے جانے کی سبیل اور راستہ اختیار کیا جائے گا، جو جنت کو جاتا ہے تو تبھی منزل پہ پہنچے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جو ثبوت، اس کے تقاضوں کو جس طرح پورا صحابہ اکرام نے کیا، اگر ہم ان کی زندگی پہ، ان کے طرز عمل پہ نگاہ ڈالیں تو آج ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہم پر فرض قرار دی ہے، آپ کی سنت کی اتباع ہم پر لازم قرار دی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات سے بھی ڈرایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ کیوں؟ اگر تم نے اس جرم کا ارتکاب کیا
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ دین اور شریعت، اس میں کمی بیشی کی کوشش کی، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی کوشش کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وارننگ بھی دی ہے سورہ نور کے آخر میں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی راستہ اور اختیار کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ، کہیں دنیا میں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور دنیا میں جو فتنے ہیں، سب سے بڑا فتنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے والوں کو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پھر سنت کے پر عمل کرنے کی توفیق نہیں دیتا، وہ دور نکلتے جاتے ہیں، اور جب دور نکلتے گئے جتنا دور جائیں گے جنت کے راستے سے ہٹتے جائیں گے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت میری اتباع اور پیروی کرنے والی، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والی جنت میں جائے گی، الا من ابا، سوائے اس کے کہ جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں حضرت ومن یابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم تو سارے جنت میں جانے کے خواہش مند ہیں، جنت میں جانے سے انکار کون کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اتباع کرے گا، میرے نقش قدم پہ چلے گا، وہ جنت میں جائے گا، جو میرے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا فقط ابا، گویا کہ اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا، وہ جنت کی راہ پہ چلا ہی نہیں، تو جنت میں پہنچے گا کیسے؟ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی، دین آپ پر مکمل ہو چکا، اس دین کے اندر کمی بیشی کرنا، اس دین میں کوئی اپنی طرف سے چیز ایجاد کرنا، وہ ایسے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے واضح طور پر یہ فرما دیا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی کام کیا جس پر میری مہر نہیں ہے، جو میری سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ دین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا۔ اس دین میں کمی بیشی کرنا بہت بڑا جرم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امر کی مخالفت ہے۔ اور آپ نے فرمایا دنیا سے جاتے ہوئے امر رسول کیا ہے صلوات اللہ وسلام علیہ، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ جس امر کی مخالفت سے روکا گیا وہ کیا ہے؟ آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں یہ وصیت فرمائی پوری امت کو کہ میں تمہارے اندر دو امر چھوڑ کے چلا ہوں، دو امر چھوڑ کے چلا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان پہ گامزن رہو گے، ان پر عمل کرتے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو امر کیا ہیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، و سنتی، اور ایک میری حدیث اور سنت۔ یہ معالم ہیں، اس ذخیرہ میں اللہ تعالیٰ نے دو نوروں میں، قرآن اور سنت میں، قرآن و حدیث میں اپنے دین کو محفوظ کیا ہے۔ جو بھی عمل ہوگا اسی پر پرکھا جائے گا۔ صحابہ اکرام کس طرح پابندی کرتے تھے؟ ہم تو دعوی محبت کر کے جو چاہیں ہم اپنی مرضی سے کریں، جی یہ محبت کا انداز ہے، یہ محبت کا انداز ہے۔ وہ انداز محبت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، وہ محبت نہیں ہے، وہ بغاوت ہے، وہ آپ کی مخالفت ہے۔ صحابہ اکرام سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ثبوت پیش کرنے والی اور کوئی قوم اس دنیا میں نہیں آئی۔ اور ان کو کتنی محبت تھی۔ کسی نے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیف کان حبکم للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ لوگ کیسے محبت کیا کرتے تھے؟ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر چیز، اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز سے زیادہ عزیز تھے۔ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّمَإِ،
اور اس سے بھی زیادہ ہمیں آپ سے محبت تھی، جس طرح پیاسے کو گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈے پانی کی محبت ہوتی ہے۔ وہ تو اس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر، جمعے کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، 3 بجے تک جاری رکھو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول کرے۔ اصل میں ہے کہ کہتے ہیں نا، ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تذکرے، ان کے لیے تو راتیں دن ختم ہو جائیں لیکن یہ بیان ختم نہ ہو۔ قریش کا سفیر آیا صلح حدیبیہ کے موقع پر جائزہ لینے کے لیے کہ مسلمان کس طرح آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو وہ آپ کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے چہروں پہ ملتے، اپنے جسموں پہ ملتے۔ آپ تھوکتے ہیں تو اپنا لعاب مبارک وہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ اور وہ جا کر قریش کو رپورٹ کرتا ہے، کہنے لگا اس قوم کے مقابلہ ہم کیا کر سکتے ہیں جن کو اپنے نبی کے ساتھ اتنی محبت ہے۔ کہے عروہ سقفی قریشانو جا کے میں شاہاں دے شاہی دربارانو ڈٹھا، زمانے چینج دی مثال ہی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یارانو ڈٹھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جا کر کہتا ہے میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا سفیر بن کے، میں نے کسی کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی، کسی کے حاشیہ بردار یا ساتھ بیٹھنے والے ان کے دل میں اپنے قائد کی اتنی محبت نہیں دیکھی جتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دیکھی۔ اور وہ کیا تھا ان کا طرز عمل؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، ایک شخص چھینک لیتا ہے، چھینک لینے کے بعد کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اب اس نے جو الفاظ کہے الحمدللہ کا اور ساتھ کیا کہا؟ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر وہ صحابی ہیں، صحابہ اکرام کے اندر ان کی محبت اتنی مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی پیروی کرنے والے۔ کہتے ہیں ایک سفر کیا انہوں نے مدینہ سے مکہ کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی رکے، جہاں بیٹھے، جہاں ٹھہرے، قضائے حاجت کے لیے بیٹھے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے نوٹ کیا۔ پھر جب بھی کبھی مدینہ سے مکہ گئے ان جگہوں پہ ضرور ٹھہرے کہ یہاں میرے محبوب ٹھہرے تھے، ضرورت نہیں بھی تھی تو ٹھہرے۔ انہوں نے فوراً اس آدمی کو روکا، اس نے کہا اللہ کے بندے، ہم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، ہمیں بھی محبت ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک لینے کے بعد کیا فرمایا ہے؟ جب کسی کو چھینک آئے تو کیا کہے؟ الحمدللہ۔ یہ لفظ جو تو نے ساتھ اضافہ کیا ہے نا والسلام علی رسول اللہ، یہ نبی پاک نے نہیں فرمایا۔ نبی پاک سے آگے نہ بڑھو۔ جس طرح قرآن کریم کی کسی آیت میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا جائز نہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی سنت میں بھی کسی طرف سے اضافہ کرنا جائز نہیں۔ کیا یہ محبت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جب ہم آپ کا نام نامی اس میں گرامی سنیں تو کیا کہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر درود پاک پڑھیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے یا نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں کہ آپ کا نام لے کر انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگانا۔ کہاں سے آیا یہ؟ اذان شروع ہوتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان سکھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہاں سے شروع ہوتی تھی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور آج کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دعوی محبت کا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اپنے فوت شدگان کو دفن کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں دفن ہونے کے بعد میت کے لیے دعا کیا کرتے تھے قبر کے پاس کھڑے ہو کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے، تابعین نے، چاروں ائمہ نے، کسی نے بھی مردے کو، میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اذان، قبر کے پاس کھڑے ہو کر اذان نہیں دی۔ آج یہ اذان کہاں سے آ گئی؟ تھوڑا تھوڑا دور ہٹیں گے، گو دعوی محبت کریں۔ اور اسی طرح آج ربیع الاول کے مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، تشریف آوری کی ساری امت کو خوشی ہے۔
لیکن اس خوشی کے منانے کا انداز کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں دور نبوت میں 23 سال کبھی اس دن جھنڈیاں لگائیں، جلوس نکالے؟ کیا اس وقت جھنڈیاں لگانے کے لیے کپڑے اور یہ چیزیں میسر نہیں تھی؟ کیا اس وقت یہ اسباب میسر نہیں تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کا دور خلافت 2.5 برس تک، حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت 10.5 برس تک، حضرت عثمان ان کا دور خلافت 13 برس تک، حضرت علی کا دور خلافت 4.5 برس تک۔ اس سارے دور خلفائے راشدین کے دور میں ایک واقعہ بھی ایسا ہو کہ اس موقع پر کسی نے کبھی جشن منایا ہو؟ ثبوت تو یہ چاہیے نا۔ انہوں نے کیا تھا، ہم کریں، یہ سعادت کی بات ہے۔ انہوں نے نہیں کیا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور ہم کام بھی کریں اور جو نہیں کرتا اس پر کفر کے فتوے بھی لگائیں تو دیکھیں اس فتوے کی زد کہاں کہاں تک پہنچتی ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل محبت یہ ہے کہ آپ کی سنت پر عمل کیا جائے، اور آپ کی سنت پر عمل کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ولادت با سعادت کے اس پر مسرت موقع پر وہی انداز اختیار کیا جائے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، آپ کے صحابہ نے اختیار کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پیروی، آپ کی سنت پر عمل کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے واجب، لازم اور ضروری ہے۔ اور جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، راہ سنت پہ چلا جا اے سالک بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ گامزن رکھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اسی راستے پہ چلتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ ہمیں اس راستے کو اختیار کرنے کی توفیق بخشے، اسی پر ثابت قدم رکھے، اسی پر ہماری موت آئے، اور اسی پر چلتے ہوئے ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں لے جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم بھائیو اور عزیزو، نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ آپ کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجے۔ آپ ہمارے محسن ہیں، آپ نے دین اسلام ہم تک پہنچایا ہے، پورے کا پورا دین ہمیں امت کو سکھایا اور جنت میں جانے کا راستہ بتلایا، جہنم سے بچنے کے اسباب اور طریقے بتائے اور جنت کے حصول کے ذرائع بتلائے۔ اس لیے ہم جتنا بھی زیادہ ہو سکے آپ کی ذات اقدس پر درود پڑھے تو آپ کی اس احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کی تمام ازواج مطہرات جو دنیا میں بھی آپ کی ازواج مطہرات ہیں اور آخرت میں بھی، جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ عقیدت اور احترام کرنے کی توفیق بخشے، دل سے بڑھ کر ہم ماؤں کی طرح ان کے ساتھ محبت کریں۔ وہ مومنوں کی مائیں ہیں، النبی اولا من انفسہم اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت جو آپ پر ایمان لائے، ان کا اکرام، ان کی تعظیم کرنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام ان کے ساتھ محبت کرنا اور ان کے بارے میں یہ ایمان اور یقین رکھنا کہ وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اللہ ان پہ راضی اور وہ اللہ پہ راضی۔ ان پر کسی قسم کی تنقید سے گریز کرنا، ان کے کردار پر کسی قسم کی منفی گفتگو سے گریز کرنا، کیونکہ اس سے ان کے درجات تو بلند ہوں گے اور جو ان پر تنقید کرے گا اس کا اپنا نامہ اعمال سیاہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا اللہ قیامت کے دن ہمارا حشر ان کے ساتھ کرے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے، اتباع کرنے والے، سنت، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ہر مومن کے ساتھ محبت کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی علامت ہے، کیونکہ وہ آپ کی پیروی کرنے والا ہے، آپ کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام
کی سنت کی مخالفت کرنے والے لوگ ان کو سمجھانا، اور جو آپ کی سنت پر اعتراض کرے اس کا دفاع کرنا، سنت پر عمل کرنے کے ذریعے، کسی کو سمجھانے کے ذریعے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہمیں، جس طرح ہم کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، ہمیں اعتراف ہے، ہمارے اعمال میں کوتاہیاں ہیں، لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ ہمارے دل میں تیری محبت سب سے زیادہ ہے۔ ہم نے کبھی تیرا دروازہ چھوڑ کر تیرے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، اور ہم تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کبھی چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں تیرے پیارے نبی کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ ہم تو اس سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ اسی طرح تو ہمیں قیامت کے دن اپنے پیارے حبیب کی شفاعت کے حقدار بنا۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حوض سے جام کوثر عطا فرما، جو ایک دفعہ میسر آ گیا تو قیامت کا 50,000 سال لمبا دن، گرم ترین دن، اس میں پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ جنت کا دروازہ صرف تیرے پیارے نبی نے کھلوانا ہے، تو ہمیں آپ کی قیادت میں جنت الفردوس عطا فرما، اور جنت میں آپ کا پڑوس نصیب فرما۔ اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، ہماری یہ دعا ہے۔ اے اللہ ہمیں ان بد نصیب لوگوں میں سے نہ کر جن کے بارے میں تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میری سنت کو چھوڑ کر کوئی راستہ اختیار کرے گا، دین میں کمی بیشی کرے گا، اس کو حوض کوثر سے دور بھگا دیا جائے گا، اس کو میرے حوض پر آنے بھی نہیں دیں گے فرشتے۔ میں پوچھوں گا آنے دو، یہ میری امت معلوم ہوتے ہیں، تو اللہ فرشتے آگے سے جواب دیں گے اللہ کے حبیب انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا تھا، اپنی مرضی کا دین بنا لیا تھا۔ تو کہا جب میں سنوں گا کہ انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، جو دین میں نے سکھایا اس میں کمی بیشی کر دی، تو پھر میں خود کہوں گا فسحقا فسحقا لمن غیر بعدی، مسلم شریف کی حدیث ہے، میں خود کہوں گا ان کو دور ہٹا دو ان بدبختوں کو، انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کامل دین جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا، ہمیں اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پہ ہمیں استقامت بخشے اور اسی پر ہماری موت آئے۔ اقول قولی ھذا۔ کچھ لوگوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے، بیماروں کے لیے دعا کریں کہ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو لوگ فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اغفر للمسلمین المیتین۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم۔ اللہم ادخلهم جنت الفردوس واعذهم من فتنة القبر وعذاب النار۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ مستقبل۔